بولو پینسل انقلاب کینسل، صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ 2 دن میں دوسری درخواست آ گئی ہے، منتے ترلے، گزارش، درخواست۔ ان کا نام آپ نے جنگل کا بادشاہ نہیں رکھا تھا؟ عمران خان نے کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ نہیں تو نیوٹرل تو پہن جانور نہیں ہوتا۔ عاصم منیر صاحب کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا نخواستہ وہ جانور بن جائیں۔ آرمی چیف جو ہے نا، وہ تو ابھی نئے ابھی 13-14 سال کے 15 سال کے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ تو اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ بھائی جان انہوں نے ڈنڈا جو ہے نا وہ چلا دینا ہے، انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے۔ سوچ لیا کہ پھر اس طرح تو پھر اس طرح ہی صحیح، آجو پھر اور کرو یار، مٹی پاؤ، چھوڑو آگے چلو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کہے لگاتے ہوئے میں یہ ویلاگ شروع کر رہا ہوں کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، جذبات بدل گئے ہیں۔ بولو پینسل انقلاب کینسل، صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ لگا رہا ہوں، میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ اور آج مجھے ایک بڑا خاص فون آیا ہے، میں نے اس فون کا بھی ذکر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کرنا ہے۔ اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، 2 دن میں دوسری درخواست آ گئی ہے، اور پہلی درخواست جو ہے عمر ایوب صاحب کی جانب سے آئی تھی، اور انہوں نے آرمی چیف کے نام ایک پیغام بھیجا تھا۔ میں نے پچھلا ویلاگ جو ہے ڈیٹیل سے اس حوالے سے میں نے کیا تھا۔ آج دوسرے دن میں دوسری درخواست آ گئی، اور اس مرتبہ جو ہے وہ بہن کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ پہلے پیغام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کو بیٹھ کے اینالائز کرتے ہیں، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوں گے کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے جناب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ پیغام اناؤنس کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام جو ہے وہ یہ پیغام بھیجا ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہیں آگے سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 2 پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے پاس مورل اتھارٹی چھوڑیں، یہ بالکل ہار چکے ہیں، اور یہ اب انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں، یہ فساد کروانا چاہتے ہیں، یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 80 سے 90% لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ پوری فوج کو قوم کے آمنے سامنے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے بڑی قیمتی فوج ہے، اس ملک کی حفاظت کے لیے بڑی قیمتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کو اس چیز کو آگے پھیلایا جائے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جب جمہوریت نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کو اٹھایا لیا جاتا ہے، جب رول آف لا نہیں ہوگا اور جمہوریت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے معیشت کی جو حالت ہو گئی ہے پاکستان میں، اس کے سارے اثرات اسی سے چل رہے ہیں جو پچھلے 1 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ یہاں سے لوگوں کو بزنس کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے، کاروبار چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے، اور ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یہ لفظ علیمہ خان صاحبہ نے یوز کیا ہے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ملک کی خاطر نیوٹرل ہو جائیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ نیوٹرل ہوں گے، اس ملک کو چلنے دیں گے، اس ملک کو اپنے آپ کو سنوارنے دیں۔ اچھا جی، اب اس کو یہ بیسکلی پورا پیغام جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن نے میڈیا کے سامنے پڑھتے ہوئے جو ہے وہ یہ بتایا ہے سارا کچھ، کہ خان صاحب نے یہ پیغام، یہ ریکویسٹ بھیجی ہے جنرل عاصم منیر کو۔ ریکویسٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ منتے ترلے، ریکویسٹ یہی ہوتے ہیں، گزارش، درخواست یہی کہہ سکتے ہیں، گزارش کی ہے۔ اچھا، اب اس ساری چیز کے ساتھ نا ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کا نام آپ نے جنگل کا بادشاہ نہیں رکھا تھا؟ یا عاصم منیر صاحب، یہ وہی ہے نا، جنگل کا بادشاہ، آپ لوگ بیٹھ کے ہر جگہ کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ۔ اور یہ وہی عاصم منیر صاحب نہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوگا، یہ آپ نے یہی ہمیں بتایا تھا۔ اور یہ پچھلے ابھی میرے خیال میں کتنے ہفتے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 ہفتے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے وہ 1971 والی ایک ویڈیو نکالی تھی، اور آپ نے اس میں کہا تھا کہ اس وقت کے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، اور اس میں آپ نے انہی آرمی چیف کی تصویر بھی وہاں پہ لگائی تھی، ایسا ہی تھا نا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ جو آپ نے پمپ کر دیا اپنی لونڈے لپاڑا بریگیڈ کو اتنے مہینوں کے اندر، یہ جو اب درخواستیں ہو رہی ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ تو بیچارے آپ کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، کہاں کتنا آگے نکل گئے۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ جناب سویلین بالادستی کے حوالے سے انقلاب آنے لگا ہے، تو ان کا کیا کرنا ہے؟ اب ان کو بتا دیں کہ جی بولو پینسل انقلاب کینسل، چلو پھر پتر کار نو جاؤ، شوق مک گیا جی، بس نکل گئی کہانی۔ اور تھوڑی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سے درخواست ہے، عمران خان نے کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں۔ نہیں تو نیوٹرل تو پہن جانور نہیں ہوتا، آپ نے تو یہی بتایا تھا۔ تو کیا عاصم منیر صاحب کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا نخواستہ وہ جانور بن جائیں؟
آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو؟ نہ یار اس طرح تو نہ کریں نا, آپ نیوٹرل تو ہو ہی نہیں سکتے. نیوٹرل کس طرح ہو سکتے ہیں آپ نے تو ہمیں اس قوم کو 2 سال میں بتا بتا کے پاگل کر دیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ نے اس کے لیے اسلامی تعلیمات کا حوالہ بھی دیا, آپ نے دنیا جہان کی ایگزامپلس دی, آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا. اب آپ کہتے ہیں جناب نیوٹرل ہو جائیں, آپ ہی یہ فرماتے تھے نا. اچھا اس کے بعد جو انٹرسٹنگ تھیوری جو کل سے پیش کی گئی ہے, عمر ایوب صاحب نے بھی پیش کی اور اس کے بعد یہ آج ان کی بہن نے بھی پیش کی, وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ہیں نا, بڑے پیڑے ہیں. یہ آ کے نا آرمی چیف کے کان میں باتیں کرتے ہیں اور ان کو ورگلاتے ہیں. اور آرمی چیف جو ہے نا وہ تو ابھی نئے ابھی 13-14 سال کے 15 سال کے ہوئے ہیں, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تے پیپلز پارٹی نون لیگ والے جڑی گل کرتے ہیں وہ من جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھا پاکستان تحریک صاحب نے یہ کیا ہے, اور وہ بدزن ہو جاتے ہیں. تو وہ 1 منٹ میں بدزن ہو جاتے ہیں. اتنی سی باتیں سن کے نا وہ بدزن ہو جاتے ہیں. انہوں نے تو ابھی کالج بھی نہیں پڑھا ہوا نا, کالج یونیورسٹی میں بھی نہیں گئے ہوئے, ابھی تو بالکل جوان لڑکے سے ہیں وہ, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ابھی تک. یار کیا بچوں والی حرکتیں ہیں یار, کیا بچوں والی حرکتیں. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے اور اس کے بعد آرمی چیف جو ہے نا وہ چپ کر کے مانجتا ہے. اچھا اینجے گئے, او ہو میں نے تو پتہ ہی نہیں تھا, میری تو آنکھیں کھل گئی, میرے تو حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. علیمہ خان صاحبہ کیا بتا دیا آپ نے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ صرف اندازہ یہ کیجئے, مطلب آپ گریوٹی دیکھیے کہ کہاں تک آ چکی ہے کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے باقاعدہ پبلک پوسچرنگ کے اندر جو ہے وہ اب یہ پوزیشن لی جا رہی ہے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور ریکویسٹ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ جس کو آج سے چند ہفتے پہلے جو ہے آپ جنگل کا بادشاہ کہہ کے پکار رہے تھے. یہ جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کا بادشاہ ہے. اور جس کے حوالے سے آپ نے پورا نوم ہی کھڑکا دیا. اب آپ کو کیونکہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ بھائی جان وہ 9 مئی والی کہانی جو ہے نا وہ پک گئی ہے اب, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی صرف 72 گھنٹے پہلے یہ تقریباً یہ پریس کانفرنس 96 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کی ہے. تو اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ بھائی جان انہوں نے ڈنڈا جو ہے نا وہ چلا دینا ہے, انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے انہوں نے. تو کہانی اب یہاں تک آ گئی کہ آپ کی مہربانی اینج نہ کرو, تاری مہربانی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, تمہیں اور کی کہہ سکتے ہیں ایسے. اچھا اس کے اوپر بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ویسے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو لونڈا لپاڑا جو ہوتا ہے نا اس کی بھی ایک کمال سائیکالوجی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک سیف ایگزٹ چاہیے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. مطلب فوج کو سیف ایگزٹ چاہیے. چنگا سیف ایگزٹ ہے بھائی جان, دفتر آپ کا بند ہے, وزیر اطلاعات آپ کا اندر ہے, بندے آپ کے اٹھائے جا رہے ہیں, بندہ نہیں پھڑکنے دیا آپ کا انہوں نے. آج آپ نے احتجاج کرنا تھا نا, ابھی تک یہ تقریباً کوئی 3-3:30 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. بندہ نہیں پھڑک سکا ابھی تک آپ کا, کہیں سے کوئی ایسی کوئی بڑے احتجاج کی کوئی خبر نہیں آ رہی. تو یہ صورتحال ہے. لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیے نا کہ بھائی وہ جو آپ نے ہم آپ کو کہہ میں اب آ جائیں وہ ذرا فون کال جو مجھے آئی, نام مجھے منع کیا کہ نہیں لینا, لیکن یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو پاکستان تحریک صاحب نے سائڈ لائن کیا ہوا تھا. یہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو ہے نا سائڈ لائن کر دیا ہوا تھا. انہوں نے مجھے نا جب میں نے فون اٹھایا تو وہ آگے سے کہہ کے مار رہے. میں کہا پائن تسی کیوں کہہ کے مار رہے ہو, کوئی لطیفہ سن لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا یار مجھے بات بتاؤ, یہ علیمہ خان صاحبہ جو کچھ کہہ رہی ہیں, یہ جو انہوں نے آ کے میڈیا کے اوپر جو بات چیت کی ہے, ہم کیا کہتے تھے؟ ہم بھی تو یہی کہتے تھے. ہم جب میٹنگز میں بیٹھتے تھے تو یہی کہتے تھے بھائی جان پھڈا نہ کرو, تاڑے اندر پسری نہیں یہ نہیں کہ آپ یہ پھڈا جو ہے وہ آگے لے جا سکیں, مت کریں اس طرح, آپ نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں کہا جاتا تھا نہ چپ کرو, تانوں نہیں پتا انقلاب آ گیا ہے, تو بڑی زوردہ آ گیا. تو ہماری بات سمجھ نہیں آتی تھی. اور ایک لمبی لسٹ ہے لوگوں کی جو ان کو یہ بات کہتے رہتے کہ بھائی جان نہیں ہے نا, آپ کے ڈی این اے میں نہیں ہے یہ چیز, سیاسی ڈی این اے میں, کہ آپ کے سیاسی ڈی این اے میں یہ چیز نہیں ہے, آپ نہیں کر سکیں گے یہ. اس لیے کیونکہ سارے کے سارے تو اسی گیٹ سے آئے ہوئے ہیں, اس گیٹ سے آ کے اس کے بعد آپ اسی گیٹ کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتا. یہ نون لیگ بھی نہیں کر سکی تھی, آپ بھی نہیں کر سکیں گے, مت کریں اس طرح. الٹیمیٹلی کہانی وہیں پہ آ گئی. لیکن آپ نے اس دوران جتنے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا, پاگل کر دیا, اور وہ امید لگا کے بیٹھے بس آ گیا. پہلے آپ نے امریکہ کے چکر میں کیا, یہ سائفر آ گیا ہے, سائفر آ گیا ہے, بس بس امریکی غلامی نامنظور, بولو سارے بولو, اونچا اونچا بولو, امریکی غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. بعد میں بھائی انہیں امریکہ پیچھے نس رہے نے, تاری مہربانی سانو چڑھاؤ, اسی مصیبت پھنس گئے ہیں. نسے جاندے نے کانگریس ان کی وہ جو ایوان نمائندگان ہیں کہ جناب ہمارے لیے جو ہے وہ
آپ یہاں سے بل پاس کروا دیں, کوئی وہ ریزولوشن پاس کرا دیں اسی امریکہ کے پاس. تو وہ وہاں سے بھی یو ٹرن مار لیا, اس کے بعد آرمی چیف کے حوالے سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہمیں سمجھایا, کیا کچھ کہا, یہاں سے بھی یو ٹرن مار لیا, کیونکہ اب نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, مشکلات ہی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. میں نے بھی آپ کو صرف 24 گھنٹے پہلے یہ بات کہی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے کل دوپہر کا جو میرا ویلاگ ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیجیے, پچھلے سے پچھلے والا جو ہے, میں نے اس کے اندر کہا تھا کہ یہ جو 12 جسمانی ریمانڈ ختم ہوئے ہیں نا, اس کا ریاکشن بڑا سخت آ سکتا ہے. آ رہے تھے نا فیلرز, آ رہے تھے وہاں سے, جو ہمیں ریڈیو سگنلز آ رہے تھے وہاں سے, وہ یہی تھے کہ بھائی جان وہ اس چیز کو بہت نیگیٹو وے میں لیا گیا ہے ساری چیز کو. انہوں نے سوچ لیا کہ پھر اس طرح, تو پھر اس طرح ہی صحیح آئیو پھر. تو اس لیے یہ آپ دیکھیں, یہاں پہ تو بھنگڑے ڈالنے چاہیے تھے, یہاں پہ تو خوشیاں منانی چاہیے تھی نا, یہاں پہ تو اور چوڑا ہو جانا چاہیے تھا, جو کر لو جو کرنا ہے. اب یہ ہمیں تو آگے آرڈر مل گیا, ہمیں 24 گھنٹے کے اندر 2 دفعہ درخواستیں, 2 پیغام کی. وہ مطلب بیچارے عمر ایوب کی کوئی نہیں سنتا, انہیں بھی تو میڈیا تے آ کے گل کی تھی نا کہ 24 گھنٹے کے اندر. اس کے بعد بہن نے بھی آ کے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر یہی سارا کچھ کہہ دیا. وہی کوئی نئی بات نہیں, عمر ایوب نے بھی یہی سب کچھ کہا ہوا تھا, کوئی نئی بات نہیں تھی اس کے اندر. ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر ریکویسٹ کا لفظ بھی اب بیچ میں آ گیا کہ بھائی میری ریکویسٹ بھی تھوڑی. خیر دیکھیں, اب میں تو کہتا ہوں چلے اسی بہانے یار ٹھیک ہے. میں اب وہ ایک ایلیمنٹ ہے اس بات کا کہ ظاہری بات ہے ایک اور یو ٹرن لیا جا رہا ہے, لیکن میں کہتا ہوں اس کے باوجود اگر چیز ریزالو ہو جاتی ہے, اور کرو یار مٹی پاؤ, چھوڑو آگے چلو, پاکستان کو آگے لے کے چلیں, چھوڑیں. بلکہ اس کے اندر اگر یہ علیمہ خان صاحبہ, وہ جا کے خان صاحب کو میرے خیال میں صرف ایک ہی چیز اب بیچ میں رہ جاتی ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ہے نا کوئی معافی تلافی کریں تو کہانی مکاؤ, آگے چلیے. ہم یہ میں دوسری سائڈ کو بھی کہوں گا کہ اس ملک کو آگے اگر لے کے چلنا ہے تو ساری پولیٹیکل فورسز جو ہے نا دے شوڈ بی آن بورڈ, انکلوڈنگ عمران خان, انکلوڈنگ پی ٹی آئی. 2-4 چیزیں جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر رکھیں کہ یار یہ ٹک 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 اس چیز کو ختم کریں, لیٹس موو اہیڈ, بات ختم. اور دیگر سیاسی جماعتوں نے بھی جو تمسخر اڑانا ہے یا جو کچھ کرنا ہے ان کو بھی کہیں یار چھڈو مٹی پاؤ, آگے چلو, آگے چلیں, اس کو ملک کو آگے لے کے چلیں, بس بہت ہو گیا. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے ایک اور جو خبر آئی ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ کسی ایسے بینچ کی سربراہی نہ کریں جو ان کی اہلیہ, خاندان کے کسی فرد, پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل سے متعلق معاملات کی سماعت کر رہا ہو. باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا. چیف جسٹس سینئر جج جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل سپریم کورٹ ایکٹ کے تحت تشکیل دی گئی 3 رکنی کمیٹی کے سامنے ایک درخواست میں عمران خان نے کہا کہ انہیں توقع تھی کہ اعلیٰ عہدہ سنبھالنے پر چیف جسٹس کے ساتھ ہمارا ماضی برطانیہ میں جائیدادوں پر پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس تھا وہ دھندلا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. عمران خان, پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کے ممبران سے متعلق کیسز میں چیف جسٹس کے مبینہ طرز عمل اور برتاؤ نے عمران خان کو یہ یقین دلا دیا کہ چیف جسٹس کا درخواست گزار ان کی شریک حیات اور خاندان کے افراد کے کیسز کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل ہونا عدالتی عمل کی غیر جانبداری کے حوالے سے پاکستانی عوام کے ایک بڑے حصے کے اعتماد کے خلاف ہوگا. اچھا, ایک یہ انہوں نے پہلے بھی ویسے یہ بات کہی تھی, اور میں نے اس کے اوپر میں اپنا بھی پوائنٹ آف ویو دے چکا ہوں کہ میرے خیال میں واقعی چیف جسٹس کو جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ کیسز کو نہیں سننا چاہیے. آئی بلیو دس از واٹ شوڈ بی ڈن. ایک بات, لیکن ایک اور بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, یہ مجھے بعد میں پتہ لگی, وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ جو ایک درخواست دی ہے نا, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ سانوں سمجھ نہیں آئی تاڑے فیصلے دی, وہ جو 41 لوگوں کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تھا, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو سمجھ نہیں ہے, پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ڈھانچہ تو ہے ہی نہیں, پی ٹی آئی کا چیئرمین کون ہے, سیکرٹری جنرل کون ہے, تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو آپ ذرا اس پہ وضاحت کریں. اب چند لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بیسکلی جو وضاحت طلب کی گئی نا, الیکشن کمیشن نے اس کے اندر بھی ایک ترپ کا پتہ کھیلا ہے, بازی چل رہی ہے نا, سیاسی بازی چل رہی ہے. وہ پتہ یہ کھیلا ہے کہ انہوں نے درخواست ڈال دی ہے, کورٹ نے کہا تھا 15 دن کے اندر اندر آپ نے سارا کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ ذرا دیکھنا, آپ نے ریلیٹ کرنا ہے ساری چیزیں. کورٹ نے کہا تھا 15 دن کے اندر آپ نے سارا کچھ کرنا ہے. چیف جسٹس نے جو ہے وہ کوشش کی کہ یہ بینچ جو ہے وہ دوبارہ بیٹھے اور نظر ثانی اپیل جو ہے اس کو سنا جائے, لیکن جسٹس منیب اختر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب چھٹیاں ہو گئی انہیں پائن, اب نہیں ہو سکتا, اب چھٹیوں کے بعد ہی ہوگا جو کچھ ہوگا, ٹھیک ہے. اب الیکشن کمیشن نے یہ جو درخواست ڈال دی ہے, اب وہاں پہ کوئی ہیلپ لائن تو ہے نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں,
یا کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے نا وہاں پہ کہ وہاں پہ ایک ریپ اٹھائے گا کہ جی بتائیے ہم کیا مدد کر سکتے ہیں آپ کی. اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا ہے یا کلیئرٹی دینی ہے تو ان سارے ججز کو بیٹھنا پڑے گا. اب یا تو ججز چھٹیوں سے واپس آئیں اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے اور کہیں کہ آؤ جی تمہیں وضاحت دینے ہیں, اور اگر آپ آ گئے تو پھر نظر ثانی اپیل بھی سننی پڑے گی. پھر تو کیچ 22 سچویشن ہو گئی. اور اگر آپ وضاحت نہیں دیتے جو الیکشن کمیشن مانگ رہا ہے تو معاملہ تو لٹک گیا. پھر وہ 15 دن کی وہ جو ڈیڈ لائن تھی وہ تو عبور ہو جائے گی. پھر تو یہ ایک سیاسی چال ہے جو بیسکلی چلی گئی ہے اس کیس کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کے اندر جو ہے آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وکلائے صفائی پیش نہیں ہوئے آج, اور اس پہ عدالت نے گواہان پر جرا کے لیے آخری وارننگ جو ہے وہ دے دی ہے. احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ کے روبرو اس ریفرنس کی سماعت ہوئی. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم بھی اڈیالہ جیل پہنچے. علاوہ ازیں عمران خان کے دوست برطانوی شہری چارلز گلاس, بہن علیمہ خان, نورین خان اور دیگر بھی جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچے. بعد میں جج محمد علی وڑائچ اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہوئے اور میڈیا کے نمائندوں کے جیل داخلے سے قبل ہی جو ہے وہ سماعت ملتوی ہو گئی. تو وہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جناب مسلم لیگ نون کی جو خواتین ہیں شائستہ پرویز ملک, شزا فاطمہ, رومینہ خورشید اور بھی دیگر خواتین کی جانب سے جو ہے آج ایک پریس کانفرنس ہوئی. اس پریس کانفرنس میں جو ہے عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے یہ جو ایک فیک ویڈیو چلی تھی اور جس کی وہ قانونی کارروائی کا فیصلہ کر چکی ہیں, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی بالکل پوری طرح جو ہے وہ عظمہ بخاری کو جو ہے اس معاملے کے اندر سپورٹ کیا جائے گا, اور اس طرح کسی خاتون کی جو ہے وہ یہ جو عزت اچھالنے کا جو سلسلہ ہے یہ قطعی طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا. جہاں پہ خواتین کی عزت کی بات آ رہی ہے تو وہیں پہ اینکر پرسن غریدہ فاروقی, ان کے حوالے سے ایک ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر عمر عادل, میرے خیال میں یہی نام ہے ان کا. تو انہوں نے کسی پوڈ کاسٹ میں جو ہے وہ بڑی نازیبہ قسم کی گفتگو کی غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے, اور اس میں اینکر پرسن تھے زہیب بٹ. تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ میں الفاظ استعمال کر بھی نہیں سکتا یہاں پہ, انتہائی واہیات اور گھٹیا قسم کے الفاظ تھے ان کے. تو زہیب بٹ نے پہلے وہ کلپ جو ہے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لگایا, لیکن اس کے بعد اور اس کے تھمبنیل بھی بڑا کنٹروورشل تھا. 12 گھنٹے کے بعد اس کلپ کو جو ہے پھر ڈیلیٹ کر دیا گیا, جب سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پہ خواتین اینکر پرسنس کے حوالے سے جو ہے بڑا اس کے اوپر رد عمل آیا, کیونکہ خواتین اینکرز کے حوالے سے بھی بڑی گھٹیا گفتگو جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی تھی. تو میری اطلاعات کے مطابق غریدہ فاروقی جو ہیں وہ اس سلسلے میں اب قانونی ایکشن بھی لے رہی ہیں ڈاکٹر عمر عادل کے خلاف. زہیب بٹ صاحب جو ہیں ان کا کل مجھے فون آیا اور انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, میں بڑا شرمندہ ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا, مجھے اس وقت عمر عادل کو روکنا چاہیے تھا, وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے, لیکن مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے. اور انہوں نے باقاعدہ ایک جو ہے وہ میسج بھی جو ہے وہ نکالا ہے جس پہ وہ معذرت خواہ ہیں ساری چیز پہ. لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو خواتین صحافی ہیں, اینکر پرسنز ہیں, وہ بالکل بھی اس معاملے پہ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں, بلکہ 60 خواتین جرنلسٹ کی جانب سے باقاعدہ جو ہے وہ ایک لیٹر آف سپورٹ جو ہے وہ نکالا گیا ہے غریدہ فاروقی کے لیے اور دیگر خواتین جرنلسٹ کے حوالے سے, اینکر پرسنز کے حوالے سے, کہ اس قسم کی سوچ جو ہے نا آپ اسے کسی اور بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا, اور ان کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو عمر عادل صاحب ہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس قسم کی کوئی بات چیت کی ہے. انہوں نے آج سے چند دن پہلے اور بھی بڑی واہیات قسم کی گفتگو جو ہے وہ عائشہ جہاں زیب کے حوالے سے بھی جو ہے انہوں نے کی تھی. اس وقت بھی ان کے اوپر جو ہے بڑی سخت تنقید ہوئی تھی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے, میرا یہ ماننا ہے کہ شاید یہ ایک نیا طریقہ کار بن گیا ہے کہ خواتین کے حوالے سے یا اس قسم کی کوئی واہیات اور کنٹروورشل بات کرو اینڈ دین بیکم وائرل, یو اسٹارٹ گیٹنگ ڈسکسڈ. میں نے یہ گفتگو فرینکلی اسپیکنگ جب یہ کلپ ریلیز ہوا تھا نا تو پہلے 5 منٹ میں زہیب بٹ صاحب کی جانب سے مجھے بھیج دیا گیا تھا اور ہی وانٹیڈ می ٹو کامنٹ آن اٹ, لیکن میں نے اسی وقت ان کو جواب دیا تھا کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹ از ورتھ اٹ, کیونکہ میں اس بندے کو یہ کوریج دینا نہیں چاہتا تھا. یہ جو عمر عادل ہے نا, میں اس کو ایک کوریج دینا نہیں چاہتا تھا, لیکن چونکہ ناؤ اٹ از بینگ کرٹیسائزڈ آل اوور, اب ہو چکا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ آ چکا ہے, تو اس لیے اب میں بھی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ انتہائی گھٹیا گفتگو ہے, یہ انتہائی گھٹیا گفتگو. اور عمر عادل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ ٹھیک ہے مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھتے ہیں, آئیے ذرا کسی دن یہاں پہ تشریف لے کر آئیے اور یہی ساری گفتگو ذرا میرے سامنے کر کے دکھائیے گا. آپ کو جوتی کی نوک پہ رکھنے کا بہت شوق ہے نا چیزوں کو,
تو آئیے ذرا ادھر تشریف لے کر آئیے، اور یہ خواتین کے حوالے سے جو آپ نے جو کچھ بھی الفاظ بولے ہیں، آپ شاید ان اینکرز کے سامنے بیٹھتے ہیں جو آپ کو ٹوکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں. یہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہوگا اف یو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور وہ جو لڑائی مار کٹائی ہوئی تھی جناب اداکار طاہر انجم کے حوالے سے، ان کا وہ جو ایک ملزمہ انیلا یا پتہ نہیں نیلی پری کیا عجیب قسم کا اس کا نام تھا، وہ جو اس نے تشدد کیا تھا اس کے اوپر، اس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ جناب اس پہ تشدد کرنے طاہر انجم نے جو ہے اسے معاف کر دیا ہے، اور اس کا معافی نامہ جو ہے وہ جمع کروا دیا گیا ہے. اور بتایا گیا ہے کہ جی اس کی فیملی نے جو ہے طاہر انجم کے گھر جا کر معافی مانگی تھی، تو وہ معاملہ بھی جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا اور معاملہ ختم ہو گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.